بات ہے کہ اللہ ایمان والوں کے کام کو ضائع نہیں کرتا۔ آج محرم ہے، دنیا بھر میں محرم اپنے اپنے انداز میں منایا جاتا ہے، واقعہ کربلا دہرایا جاتا ہے، اور تقریباً ہر مجلس میں رلایا جاتا ہے۔ لیکن کربلا سبق کیا دیتا ہے؟ کربلا واقعہ کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ حضرت علی کو خلافت نہیں ملی اور باقیوں نے قبضہ کر لیا۔ اگر ان کو خلافت نہیں ملی تھی تو وہاں کا کربلا ہونا چاہیے تھا۔ اتنے بعد آ کے کربلا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس وجہ سے کربلا بپا ہوتا ہے تو پھر تو کربلا مدینے میں بپا ہونا چاہیے تھا، علی کی زندگی میں بپا ہونا چاہیے تھا، بلکہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب جا کے بیٹھے ہیں صحابہ کرام اور پتہ چلا ہے کہ یہ فیصلہ ہونے والا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں اور ان کے بعد اس سیٹ پہ بٹھانے کے لیے علی ایمان یہ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں، تو کربلا تو وہیں بپا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو نہیں، وہاں نہیں ہوا۔ عمر بنتے نہیں ہوا، عثمان بنتے نہیں ہوا، بلکہ عثمان قید ہیں، محاصرے میں ہیں، باغیوں کی قید میں، دانا پانی بند ہے۔ پہرا دینے والے کون ہیں؟ یہ جو کربلا بپا کرتے ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کری، بچوں کو پکڑ کے کہتے ہیں جاؤ اپنے چچا کی حفاظت کر لیے، کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ چچا کو مارنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو اس کی حفاظت کرنے والے بچ جائیں گے۔ یعنی علی عثمان کو بچانے کے لیے بچوں کو قربان کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے۔ کربلا بپا نہیں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان نبوت، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں کربلا میں جان دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ سوچنے کی بات تو یہ تھی، کربلا ہوا کیوں؟ آج ہم اس بکھیڑے میں پڑے ہوتے ہیں اور ہر جگہ یہی فلمیں، یہی سیڈیاں اور یہی ریلیں چلتی ہیں۔ کربلا کا واقعہ آیا بغاوت ہے یا شہادت ہے؟ امت مسلمہ عجیب بکھیڑے ہیں اس امت کے۔ اقبال نے کہا، اقبال کہتے ہیں اس امت کی طاقت سے جو آشنا ہیں وہ اس امت کو ابھرنے نہیں دیں گے کبھی بھی، کہیں یہ شعر دوبارہ جاگ نہ جائے، اسے سلا کے رکھو، ایسی گولیاں کھلا کے رکھو کہ یہ سویا رہے خواب دیکھتا رہے، اور پھر اگر کوئی بہت زیادہ تنگ کرے تو آگے بڑھ کے کہہ دے کہ پہلی بات علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، قرآن کے الفاظ ہیں۔ ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اپنی ذاتی فکر اور حفاظت کرو۔ کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو ہونے دو، تمہیں کیا ہے؟ اذا اہتدیتم، اگر تم اپنی ذاتی حیثیت میں ٹھیک ہو دوسروں کو ہونے دو جو ہونا ہے۔ اچھا ایسے حالات، ایسے کربلا اگر بپا ہوں تو پھر کیا کریں؟ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ دو، یہ خودکشی ہے، یہ خودکشی جائز نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ لے کے بیٹھ جاؤ۔ رشید ابن رشید کتاب لکھتا ہے، لکھنے والا نعوذ باللہ،
حضرت یزید رشید ابن رشید ابن رشید. اب جب یہ لکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کربلا میں کام آنے والے شہید ہوئے. یہ بکتی ہیں کتابیں. لینے والے کون ہیں؟ کربلا تو اس لیے ہوا تھا اللہ کا دین، فیصلے کرنے والا دین، فیصلے خود دین کرے، یہ حیثیت نہیں رہی. لہذا انسان صرف انسان، قطع نظر اس کے کہ اس کا عقیدہ ایمان کیا ہے، صرف انسان نام کی مخلوق کو اللہ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. کسی نے کسی ایک جان کو بغیر کسی حق کے مارا، اللہ کے ہاں ایسا سمجھا جاتا ہے اور جائے گا کہ انما قتل الناس جميعا، جیسے کہ اس نے سارے انسانوں کو، کوئی انسان کوئی اور انسانوں میں جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہو، عالی ایمان میں ہو، جس درجے کا بھی مومن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقول احد اللہ. قیامت برپا نہیں ہو سکتی، قیامت کو روکے ہوئے ہے صرف وہ ایک آدمی جو اس زمین پہ بستا رہتا ہے اور وہ اللہ کہتا ہے. پوری خدائی پہ خدا خرچ کرتا رہے گا جب تک کہ زمین پہ ایک بھی اللہ کہنے والا. قیمت ہے کہ نہیں؟ اور ان انسانوں میں سے بھی عالی ایمان میں سے بھی انسانیت کا خلاصہ، انسانیت کا نچوڑ، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ لیکن خاندان نبوت چل پڑتا ہے کیا سمجھانے کے لیے؟ قیمت دین کی ہے، دین کی قیمت ہے، کسی اور کی قیمت دین کی بنیاد پہ، دین کی وجہ سے ہوگی. دین ہے تو ہر کوئی قیمتی ہے، اور دین نہیں ہے تو کوئی بھی. صرف خاندانی ہونا کوئی بات نہیں. ابو لہب خاندان کا ہے، حضور کی پیدائش پہ لونڈی آزاد کرتا ہے صرف خبر دینے پر. بھتیجے کو دیکھے بغیر کانوں سے خبر سننے پر خبر دینے والی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے خوشی کی مارے. ہے خاندان کا، لیکن دین نہیں ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب. دین بھی ہو، خاندان بھی ہو، اور خاندان حبیب کبریا کا ہو، اور وہ سارے چلے نہیں، نادان نہیں. کائنات کے داناؤں میں سے زیادہ دانا سب کو لے کے نکلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ قیمتی صرف اس لیے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں. اصل چیز دین ہے. خاندان ذبح ہو جاتا. بتا دیا
لوگوں ہما شما کی بات نہیں ہے. اگر ہم ذاتی اقتدار کے لیے لڑنے والے ہوتے ابو بکر کی خلافت کے پہلے دن لڑائی ہو چکی ہوتی. صبر کر لیا، سہ لیا، تو 2.5 سال بعد عمر کی خلافت کے دن 12 سال گزر گئے. 12 سال گزرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس جاتے ہیں. مدینہ طیبہ میں دارالخلافہ میں علی مرتضیٰ کو قائم مقام خلیفہ نامزد کر کے جاتے ہیں. جب تک ادھر ہیں خلیفہ کون ہے؟ لڑائی تو لڑائی ہے. کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی واپس آنے پر نہیں کہتا بابا تم نے قبضہ کر لی تھی تو کر لی تھی، کوئی بات نہیں ہے. جھگڑا کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا تھا، امت میں یہ ریت ڈالنے کے لیے مناسب نہیں سمجھتا تھا. اب میں قابض ہوں کرسی پہ، تم نے بٹھایا ہے، لہذا میں نہیں اتر سکتا کیونکہ ہمارا ہی حق ہے. نہیں ہوئی. عمر بھی گزر جاتے ہیں، عثمان آتے ہیں. ہونی چاہیے لڑائی. عثمان بہت بڑی شخصیت ہیں لیکن ابو بکر و عمر نہیں ہیں. عثمان اپنی جگہ نیچے دیکھیں تو عثمان جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن اوپر دیکھیں تو عثمان ابو بکر نہیں ہے. علی آگے بڑھ سکتے تھے، بچے آگے بڑھ سکتے تھے. بابا تم تو بڑے ہو نا، مصلحتوں کا شکار جیسے ہمارے ساتھ ہمارے بچے کرتے ہیں تو ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ادھر چلو، کہتے ہیں نہیں ہم ادھر چلیں گے. وہ طاقت بکھر جائے گی، کہتے ہیں نہیں بابا تم ہمارے پیچھے آؤ. بچے کہہ سکتے تھے کہ بابا ہم تو نہیں مانیں گے، بہت ہو گئی، لیکن نہیں. جیسے میں نے کہا پڑھیں، کوئی بھی تاریخ کی کتاب پڑھیں. عثمان قید میں ہیں، حسنین پیرا دے رہی ہیں. وہ عثمان جس نے مدینے والوں کو اپنے ذاتی خرچ سے اس وقت پانی دیا جب پانی پہ قابض یہودی تھے. میٹھا پانی، صحت افزا پانی میسر نہیں تھا. منہ مانگی قیمت دے کر پانی خریدا اور خریدنے کے بعد لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کنواں امت کے نام وقف ہے. علی کہتے ہیں جاؤ اپنے اس چاچا کو پانی کی بوند پہنچاؤ جس چچا نے مدینے والوں کو پانی پلایا تھا. ہم کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ غزہ کا بچہ کیا آواز نہیں دیتا؟ کربلا کس کو کہتے ہیں؟ وہاں عورتیں نہیں ہیں، زینب کی بیٹیاں نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہودی بڑا طاقتور ہے. کروڑ ہاتھ دفعہ لعنت اور یہودی پر جو انسانیت کا دشمن ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ. ہمیشہ کے اللہ کی لعنت ان پر جو پہلے دن سے دین کے دشمن بن کر انسانیت کے دشمن بنے اور آج بھی کہتے ہیں ہم صفحہ ہستی سے مٹا کے چھوڑیں گے. لیکن کیوں؟ اس لیے گھر میں چور کب آتا ہے؟ جب گھر کا مالک دروازہ کھول دے. ڈاکہ جب پڑتا ہے جب ڈاکو کو پتا ہو کہ اندر مزاحمت کرنے والا کوئی ہے، آواز اٹھانے والا. آواز اٹھے گی، ہم ہی آواز اٹھائیں تو یہاں سے نکلنے کے بعد
کچھ کہیں گے نہیں ہم ادھر سے جانا ہے، کچھ کہیں گے نہیں ہم نے ادھر سے جانا ہے، کچھ کہیں گے ہم نے فلاں کے پیچھے جانا ہے، اور کچھ کہیں گے ہم نے تو طاقت، آواز ایک نہیں۔ اور کہنے والے نے تو کہا، اور آج ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر امت ایک ہو جائے تو یہ امت صرف پیشاب کرے تو پوری دنیا کے یہودی جمع ہو کر اس پیشاب میں ڈوب جائیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا، جبکہ پوری امت کا اتفاق ہے بغیر کسی ایک فرقے اور طبقے کے اختلاف کے کہ حرمین مکہ اور مدینہ اور ثالث الحرمین بیت المقدس، 3 حرم ہیں ہمارے۔ جس طرح مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہم میں سے ہر آدمی کا ذاتی فرض ہے، اسی طرح بیت المقدس کی حفاظت واگزاری بھی ہر آدمی جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا فرض ہے۔ بیت المقدس تو الگ رہی، وہاں کے ارد گرد اس کی طرف پیار اور محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھنے والے اب اس حالت میں ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے۔ ذرا فرق بھی دیکھیں کل کے مصر کا اور آج کے مصر کا۔ آج بھی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، آج کے مصر کے موقف ان کے طریقہ کار کو کمزور کرنے کے لیے مختلف اصطلاحات استعمال کر کے، لیکن کل کا مصر اور آج کا مصر، شاباش ہے مصر کی قیادت کو کہ آج وہ کم از کم غزہ کے ان مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی ہے۔ جو کچھ کر سکے گی وہ کرے گی، لیکن کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ وہ اگر پھنسے ہوئے ہیں ادھر تو ادھر گرم پانی میں کرنٹ چھوڑ کر اسرائیل سے پہلے ان کو تباہ کر دیا جائے۔ اول و آخر کربلا کا پیغام یہ ہے، امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، امت کو ایک آواز ہونا چاہیے، بڑا چھوٹا تسلیم کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، راستہ ٹھیک اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر راستہ ٹھیک ہو، امت ایک ہو، تو کربلا بپا ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے۔ ان مٹے ہوئوں کو قرآن کہتے ہیں یہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، بلکہ زندہ نہیں ہیں، یہ زندہ کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد پہ قومیں اٹھتی ہیں، قوموں کو زندگی ملتی ہے۔ آواز ایک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے غزہ سمیت، فلسطین سمیت دنیا بھر میں جس انداز میں جن کے ہاتھوں ظلم ہو رہا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اللہ ساری مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اور ہمیں کم از کم آخری رمق کے برابر یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم ظالموں میں یہ فرق نہ کریں کہ ظالم اپنا ہے تو ٹھیک ہے جی ہم اسی کے ساتھ ہیں، ظالم ہے۔ ظالموں کے بجائے ہمیں مظلوموں کا ساتھی بننا چاہیے، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ آج آپ کے سامنے جو ساتھی جھولی لے کے پھرتے ہیں، یہ غزہ کے مظلوموں کے لیے ساری کا سارا آج کا فنڈ ہماری طرف سے غزہ کے مظلوموں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جو ساتھی تعاون کرنا چاہیں
سینٹر کی اس مد میں لا کے نیچے دفتر میں کسی ذمہ دار کو دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری زبان میں یکسانیت بھی پیدا فرمائے، تاثیر بھی پیدا فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کے نتیجے میں اللہ راضی ہوتا ہے اور امت میں جان پڑتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔